السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 64 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. مقدس، تم تو اپنی گاڑی میں آئی ہوگی رائٹ؟ تو کیوں نہ تم بسما کو چھوڑ دو، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا ٹائم انجوائے کر لوں گی اکیلے میں. وہ لوگ کھانا کھا کر ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے جب زویا نے آریز کی باہوں میں اپنی باہیں ڈال کر اس کے بازو سے اپنا سر لگاتے ہوئے مقدس کی جانب دیکھ نرمی سے کہا، اوکے. مقدس کی آنکھیں بار بار آریز سے کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ مگر جواب میں سوائے خاموشی کے کچھ نہ تھا. اس لیے مجبوراً منہ میں انگارے چبانے کے باوجود چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے وہ راضی ہوئی. وہ لوگ ایک ساتھ ہی کار پارکنگ میں پہنچے تھے. آریز خود ڈرائیو کر کے آیا تھا، اس لیے اپنی گاڑی نکالنے گیا. مقدس بھی جانے لگی تھی جب زویا نے آواز دے کر روکا، مجھے تم سے بات کرنی ہے. بولو. مقدس کے آگے بڑھتے قدم اپنی جگہ رکے. وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھ دونوں ہاتھ فولڈ کر بھرم سے بولی، کوئی شرم اور لحاظ ہے تم میں کہ نہیں؟ زویا نے یہ جملہ اتنا بلند آواز سے بولا کہ ارد گرد چلتے ہوئے لوگ رک کر انہیں دیکھنے لگے. آہستہ بات کرو. مقدس ایک پبلک فگر تھی، ملک کی مشہور پیانسٹ. اس کی بہت عزت تھی، لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے. ایسے میں زویا کا پبلک میں کھڑے ہو کر اسے شرم دلانا یقیناً اس کے لیے بہت شرمندگی کی بات تھا. آتے جاتے لوگ اب رک کر انہیں دیکھنے لگے تھے. کچھ نے تو پہچان بھی لیا تھا. وہ فوراً ہی جذبز ہو کر اسے آرام سے بات کرنے کا کہنے لگی. میرے شوہر کے ساتھ رات گزار رہی ہو، اس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو، اس کے ہاتھوں سے گفٹ لے رہی ہو، اور مجھ سے کہتی ہو کہ میں آرام سے بات کروں. شرم نہیں آتی تمہیں اپنی ہی بہن کا گھر بگاڑتے ہوئے، اسی کے شوہر پہ نظر رکھتے ہوئے؟ زویا نے آج اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنے کی ٹھان لی تھی. زویا کچھ بھی مت بولو. زویا کی باتیں سنتے ہی لوگوں نے اب چہمگوئیاں شروع کر دی تھیں. باقاعدہ موبائل نکل گئے تھے، ویڈیوز بننا سٹارٹ ہو چکی تھی. ایسے میں مقدس گڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی اور اس نے فوراً ہی زویا کی جانب کھا جانے والی نگاہ سے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر وارننگ آمیز لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ آریز ملک شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ راتیں گزار رہی ہو، اس کے ساتھ گھوم پھر رہی ہو، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ڈنر پر آئی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں سے تم نے گفٹ لیا ہے جو اس وقت تمہارے بیگ میں ہے؟ بول دو میں جھوٹ بول رہی ہوں. اوہ، یہ تو کتنی بری عورت ہے. میں تو اسے بڑا اچھا سمجھتی تھی. ایک شادی شدہ مرد کے پیچھے ہے، اچھی کہاں سے ہوگی؟ کتنا خوبصورت چہرہ ہے اور سیرت دیکھو. توبہ توبہ، آج کل کی عورتوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اپنی ہی بہن کے شوہر پر ڈاکہ ڈال رہی ہے. ویسے تو کتنی عزت والی بنتی ہے اور کارنامے دیکھو. سچ ہے بھائی، عورت ہی عورت کا گھر خراب کرتی ہے، لیکن یہ تو بہن ہے، اسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسی عورتوں کو تو سنسار کرنا چاہیے جو اپنی بہن کا گھر خراب کرتی ہیں. ماں باپ نے تربیت اچھی نہیں کی اس کی، اپنی ہی بہن کے شوہر کے ساتھ سوتی ہے. کتنی گندی عورت ہے یہ تو. مقدس ہمیشہ خود کو عزت کے مقام پر دیکھنے کی عادی تھی، اس لیے آج جب پہلی بار لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے تو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. زویا کے جملے اس کے منہ پر کرارے تمانچے کی مانند تھے، اوپر سے لوگوں کے سخت تنقیدی جملے. اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے. لوگ اس کی تصویریں اور ویڈیوز بنا رہے تھے، وہ بھی دوسری عورت یا گھر بگاڑنے والی کہہ کر. وہ زویا تھی جس نے ہمیشہ لوگوں کے تانے سنے تھے. مقدس نے تو ہمیشہ پرنسس ٹریٹمنٹ پایا تھا. اس نے کبھی اپنے پیٹھ پیچھے لوگوں کو برا کہتے نہیں سنا تھا. اس کے پاس پیسہ ہی اتنا تھا کہ کسی کی مجال ہی نہیں تھی اس کے پیچھے کچھ بول سکے، اور پھر اس کے بعد ٹیلنٹ اتنا آ گیا. لیکن آج پہلی بار لوگ اسے برا کہہ رہے تھے، وہ بھی اس کے منہ پر کھڑے ہو کر. نہ صرف برا بھلا، لوگ تو اس کی تربیت پر بھی سوال اٹھا رہے تھے. اس کے نزدیک وہ غلط نہیں تھی. آریز اس سے محبت کرتا تھا شروع سے، پروپوز بھی کیا. اس نے آریز کے پروپوزل کو ایکسیپٹ نہ کر کے بے وقوفی کی.
نہ وہ یہ بیوقوفی کرتی، نہ زویا کو موقع ملتا کہ ان دونوں کے درمیان آئے، اور آج بھی آریز اسی سے محبت کرتا ہے، تو تھرڈ ویل زویا ہے، وہ تھوڑی۔ جب بہت سارے لوگ ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں تو آپ کی آواز دب جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن سوائے آنکھوں سے آنسوؤں کے بہنے کے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بے بسی کی مورت بنے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے خلاف بولتا ہوا سن رہی تھی۔ ایک عورت نے تو غصے میں آ کر اپنی سینڈل اتار کر اس کی جانب بھی پھینکی، جو اس کے سر پر آ کر لگی۔ اس کے سر سے اب خون نکلنے لگا تھا۔ لوگ لائیو سٹریم کر رہے تھے۔ کاٹو تو خون نہ نکلے، کچھ ایسا حال تھا مقدس کا۔ اسے اپنا آپ شرم سے پانی پانی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوگوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ آریز کو کال آ گئی تھی، اس لیے کافی دیر لگی اسے گاڑی نکال کر روڈ پر لانے میں۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ وہ فوراً ہی گاڑی سے اترا۔ دیکھ لو مقدس، کسی کا گھر بگاڑنے والی عورت کو کبھی اس معاشرے میں عزت نہیں ملتی۔ میں اور آریز میاں بیوی ہیں، اور جب تک ہم نکاح میں ہیں تم دوسری عورت ہی ہو۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن زویا کو اس پر ذرا ترس نہیں آیا۔ اور کیوں کر آتا؟ وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی ایک شادی شدہ مرد پر نظر رکھنے کی؟ وہ کیا سمجھتی ہے وہ پہلے والی زویا ہے، بے بس اور لاچار سی، کہ جو چاہے چھین لو اس سے، چاہے وہ جائیداد میں حصہ ہو یا ماں باپ کی انگوٹھیاں۔ مقدس زمین پر گر گئی تھی روتے روتے۔ زویا نے قریب آ کر ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کیا، زویا اقسم چودھری۔ وہ گرجدار آواز تھی جس پر لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح چلتا ہوا آ رہا تھا، جس پر لوگ خود بخود اس کے راستے سے ہٹنے لگے۔ زویا آریز کو دیکھتے ہی منہ چڑھا کر آگے کی جانب لاپرواہی سے بڑھ گئی۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی مقدس کو اپنی سیلف رسپیکٹ کتنی پیاری ہے، لوگوں کے سامنے جو اس کا امیج ہے وہ کیسے اسے برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، ہمیشہ کیسے اچھی بنی رہنا چاہتی ہے۔ لیکن آج زویا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا دیا تھا، اور نہ صرف اسے بلکہ دنیا کو بھی اس کا اصلی روپ دکھایا تھا، کہ اتنی میٹھی اور محبت کرنے والی ایک آرٹسٹ کیسے اپنی ہی بہن کا گھر خراب کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ آریز نے بس انگلی کا ہلکا سا اشارہ کیا، اور ان گنت باڈی گارڈ تیزی سے آ کر اس کے اور مقدس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے، اور باقی لوگوں کو تیزی سے وہاں سے ہٹانے لگے، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں سے موبائل تک چھین لیے گئے تاکہ کوئی ویڈیو تصویر آگے نہ جا سکے۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تم نے بہت اچھا کیا، اس چڑیل کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بسما تھی جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے شاباشی دے رہی تھی۔ شکریہ۔ ویسے تو انہیں ٹیکسی لینی تھی مین روڈ پر آ کر، لیکن زویا اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی، اس لیے فٹ پاتھ پہ چلتی چلی جا رہی تھی آگے کی جانب۔ تو بسما نے بھی پھر ٹیکسی نہ روکی، وہ بھی اس کے ساتھ چپ چاپ چلنے لگی۔ لیکن وہ دیکھ سکتی تھی زویا بہت اداس تھی۔ کیا جو تم نے کہا وہ سچ تھا؟ کیا واقعی مسٹر آریز اور تمہاری کزن نے ایک ساتھ رات بسما کا منہ نہیں پڑ رہا تھا اس سے سوال کرنے کا، اس لیے نظر چراتے ہوئے ہچکچاہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ نہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے تو کہا ہے لیکن پھر بھی میرا دل نہیں مانتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی رونے لگی تھی۔ یہ غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ آریز ملک جیسا بھی تھا، اس پوری دنیا میں واحد اس کا اپنا تھا، اور جب سے وہ ڈوز والا حادثہ ہوا تھا اسے لگا وہ بھی اپنا نہیں رہا۔ وہ پل پل مر رہی تھی۔ رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بسما اس کی جانب اپنا رومال بڑھاتے ہوئے بڑے پیار سے چپ کرانے لگی۔ وہ اسے دلاسے دے رہی تھی، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی بیچاری۔ بسما کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ ابھی بھی پیدل ہی اپنے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں اچانک اسے محسوس ہونے لگا
جیسے کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ پیدل تھی اور وہ شخص گاڑی پر تھا۔ اس کے باوجود وہ گاڑی اس سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو وہ کافی دیر تک اس گاڑی والے کو اگنور کرتی رہی، لیکن جب لگا کہ حد ہو رہی ہے، یہ شخص تو پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا، تو اپنی آستین چڑھاتے ہوئے گاڑی کی جانب خود آئی اور شیشہ بھرم کے ساتھ نوک کیا۔ گاڑی کا شیشہ آہستگی کے ساتھ نیچے ہوا، اور جیسے جیسے شیشہ نیچے ہوتے جا رہا تھا ویسے ویسے ایک نہایت خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا جا رہا تھا۔ زویا نے اسے دیکھتے ہی دو ٹوک انداز میں پوچھا، جس پر جواب دینے کے بجائے وہ زویا کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا؟ میں نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کی نگاہیں گندی نہیں تھیں، نہ ہی وہ ان سے انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، لیکن بس عجیب سی تھیں، جیسے وہ جانتا ہو اسے۔ آج کل برازیلیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے وہ کوئی ویل ایجوکیٹڈ اچھے خاندان کا امیر لڑکا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، زویا نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے خاصا جتا کر کہا۔ میری مراد خود سے نہیں تھی، وہ پھر مسکراتے ہوئے بولا۔ مسکراتے ہوئے وہ کسی کشمیر کی کلی کی طرح لگ رہا تھا، نہایت خوبصورت۔ شاید تم جانتے نہیں ہو، میں آریز ملک کی بیوی ہوں، زویا نے نہایت اکڑ کر جتاتے ہوئے کہا، تاکہ اگر وہ اسے اکیلی سمجھ کر تنگ کرنے کی سوچ رہا ہے تو باز رہے۔ شاید، اس نے شاید کا لفظ بڑا معنی خیزی کے ساتھ دہرایا۔ اس کی بھوری آنکھیں بہت مفاہمانہ سی تھیں۔ کیا وہ اسے جانتی ہے؟ کیا ماضی میں ان کا کوئی تعلق رہا ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس نوجوان نے شیشہ واپس اوپر کیا۔ شیشہ آہستہ آہستہ واپس اوپر چڑھ رہا تھا۔ اب وہ سرمئی آنکھوں والی گڑیا ان گنت سوچوں کے ساتھ اس شیشے کو اوپر چڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ گاڑی اس کے لیے نہ رکی۔ وہ نوجوان تیزی سے بھگاتا ہوا کچھ ہی منٹوں میں اس کی آنکھوں سے گاڑی سمیت اوجھل ہو گیا، مگر وہ اپنے پیچھے زویا کو الجھا ہوا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ابھی تھکی ہاری گھر پہنچی تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا اور ایک ان نون نمبر سے اسے کال موصول ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ وسیع کا کال آنا ہے، اس لیے اس نے زیادہ سوچے بغیر کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جیسا کہ اس کا اندازہ تھا، کال وسیع کی ہی تھی۔ اس نے نہایت احتراماً پوچھا، اللہ کا بڑا کرم، کچھ پتہ چلا؟ وہ حسین گڑیا صوفے پر بیٹھتے ہوئے نہایت بے صبری ہو کر پوچھ اٹھی۔ صرف وہی جانتی ہے 1 ہفتہ کیسے گزارا تھا اس نے۔ جی میم، پروف وغیرہ تو سب مٹا دیے گئے ہیں، لیکن مجھے اندر سے اطلاعات ملی ہیں کہ سر کو ڈوز دینے کے پیچھے سر کے پرانے دشمنوں کا ہاتھ ہے، اور وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، اس لیے پلیز آپ ان سب سے دور رہیں۔ اگر ان کچھ دنوں میں کوئی نیا شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے تو پلیز اس سے بات مت کیجیے گا، ہو سکے تو سب سے پہلے مجھے اطلاع دیجیے گا اس متعلق۔ آپ جانتی ہیں نا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وسیع کے جملے سننے کے بعد زویا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مگر ان پرانے دشمنوں کا کوئی نام بھی تو ہوگا نا، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اب وہ اپنا سر پکڑے پریشان ہو کر بولی، میم ان لوگوں نے سکلین کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو آپ سوچ سکتی ہیں وہ کتنے پاورفل ہوں گے۔ وہ بتا نہیں رہا تھا، وہ جتا رہا تھا کہ سکلین جیسا آریز کا بھروسے مند آدمی بھی ان لوگوں نے خرید دیا ہے۔ اتنے پاورفل لوگ ہیں وہ، تو پھر وہ کیسے سوچ رہی ہے کہ وہ ان سے لڑ سکتی ہے؟ پلیز آپ ان سب سے دور رہیں، میں سب سنبھال لوں گا، آپ مجھ پہ بھروسہ کریں بس۔ وسیع اسے اعتماد میں لینے کی صحیح کرتا معلوم ہو رہا تھا، مگر آریز کی نظروں میں تو یہ سب میں نے کیا ہے، میں گنہگار ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ جملے ادا کرتے وقت۔ پتہ نہیں کیوں اس ڈوز والی رات کی باتیں اسے کمزور کر دیتی تھیں، دل کو جیسے پارا پارا کر دیتی ہوں۔ اس رات کا ذکر آتے ہی آنکھوں سے آنسو از خود بہنے لگتے۔ کوئی پروف ہاتھ لگتے ہی میں سر کو بتا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ پورے اعتماد لہجے میں گویا ہوا۔ فکر کیسے نہ کروں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے اس رات کے بعد۔ آریز مقدس کے پاس چلا گیا ہے، اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا میرے پاس۔
اور وہ لڑکی کب جانتی تھی کہ اس کے روحانسہ آواز میں ادا کیے ہوئے جملے وسیع کے سامنے بیٹھا نوجوان بھرپور توجہ سے سن رہا ہے۔ موبائل ٹیبل پر رکھا ہوا تھا، اس کا اسپیکر آن تھا، مگر وہ نادان کیا جانے کہ جس کے لیے وہ رو رہی ہے بیٹھ کر وہ سب سن رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے میم جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ سر اور مقدس میم کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا اس رات۔ سر پوری رات باتھ ٹب میں بیٹھے رہے تھے۔ دوسرے دن ان کو بہت تیز بخار تھا۔ وسیع نے جیسے ہی زویا کی بات سنی اس سے رہا نہیں گیا اور تیزی سے بجلی کی پھرتی کے ساتھ بغیر سانس لیے جلدی جلدی جو منہ میں آیا اسے قائل کرنے کے لیے بولتا چلا گیا۔ بولنے کے بعد پھر اس کی نگاہ سامنے بیٹھے نوجوان پر گئی جس کی گرے آنکھیں اس پہ آگ برسا رہی تھیں۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ پھر احساس ہوا یہ نہیں بتانا تھا۔ وہ فوراً ہی سیدھا ہوا، لیکن تب تک آریز کھڑا ہو کر اس تک پہنچ چکا تھا۔ اگلے ہی پل آریز نے اس کے گلے کو دبوچا۔ اس کا سانس گھٹنے لگا تھا، چہرہ اور گردن لمحہ بھر میں سرخ پڑنے لگے۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہیں دوسری جانب وسیع کی بات سننے کے بعد کچھ لمحے تو وہ بے یقینی کے عالم میں ہی کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آریز نے پوری رات باتھ ٹب میں گزار لی لیکن مقدس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ زویا کی روحانسہ آواز تھی جو اس کمرے میں گونج رہی تھی، مگر اس روحانسہ آواز میں خوشی کی کھنک الگ ہی نمایاں تھی۔ بیچارہ وسیع کیسے جواب دیتا؟ اس کی گردن تو آریز ملک کسی وقت بھی مروڑ دینے کے در پہ تھا۔ فی الحال بہت شکریہ تمہارا، لیکن اگر تم مجھے ان پاورفل لوگوں کا نام بتا دیتے تو میں اور زیادہ محتاط اور ہوشیار ہو جاتی۔ زویا کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں تک آ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں بچا تھا۔ سانس مکمل جیسے آنا بند ہو گئی ہو۔ چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تب جان نکلی کہ اب جان نکلی۔ سوری۔ بڑی مشکل سے وہ فقط ایک ہی لفظ ادا کر سکا تھا۔ وسیع تم ٹھیک تو ہو نا؟ زویا نے اس کی وہ گھٹی گھٹی سی آواز سنی تو فوراً ہی فکر مند ہو کر استفسار کرنے لگی۔ جی۔ زویا کا یہ سوال پوچھنا اس کے لیے جیسے رحمت ثابت ہوا۔ آریز کی ان جنونی آنکھوں میں تھوڑی نرمی اتری اور اس نے جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کی جس پر وہ نیچے کی جانب گرا تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ نرمی بھی صرف اس لیے ہوئی ہے تاکہ وہ زویا سے یہ کہہ سکے کہ وہ ٹھیک ہے۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے فقط ایک لفظ ادا کیا اور کال تیزی سے ڈسکنیکٹ کر دی۔ جب زویا کو پتہ چل ہی گیا تھا تو اب کس بات کی سزا باقی رہ گئی تھی؟ اسی لیے اب وہ وسیع کو گہرے گہرے سانس لیتا ہوا چھوڑ کر اپنے گھر جانے کے لیے نکلا۔ اب اگلا سین۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کیسی محبت چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، خود تمہاری آنکھیں بھی دیکھیں کہ میں بے وفائی کر رہا ہوں، تمہاری آنکھیں ثبوت بنے، لیکن تمہارا دل پھر بھی میرے لیے دھڑکے۔ تم پوری دنیا کو جھٹلا کر، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا کر میرے لیے کھڑی ہو، صرف میرا ساتھ دو، مجھ سے محبت کرو۔ ایسی محبت چاہتا ہوں میں تم سے، چونکہ میں نے تم سے ایسے ہی محبت کی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی وہ کسی کے حصار میں ہے، کسی نے اسے پیچھے سے جکڑا ہوا ہے، اس شخص کی ٹھوڑی اس کی گردن پر رکھی ہے اور وہ اس کے کان میں آہستگی کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے۔ وہ آواز بہت میٹھی تھی، بہت محبت سے بھرپور، لیکن وہ پیچھے نہیں مڑ پا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی جو یہ جملے ادا کر رہا تھا، لیکن یہ جملے بہت گھمبیر تھے، بہت معنی خیز، بہت تراجم اپنے اندر سموئے ہوئے، بہت گہرے۔ اور اچانک وہ جھرجھری لیتی اٹھ کر بیٹھی۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی جو اس کا پورا جسم محسوس کر رہا تھا۔ آج اسے دوائیاں کھا کر سونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ بغیر دوائیوں کے ہی پرسکون سو گئی تھی۔ دل سے منو بوجھ جو اتر گیا تھا اس کے۔ اس خواب میں ایک عجیب سا سحر تھا جو وہ ابھی بھی اپنے ارد گرد پا رہی تھی۔ اس کا گلا خشک تھا۔ کچھ دیر سن ذہن کے ساتھ بیٹھے رہنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، اور اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔
دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے فوراً چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ وجیح نوجوان اسے کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ زویا کو لگا وہ بات کرے گا، آخر وہ 1 ہفتے بعد گھر لوٹا ہے، لیکن ساتھ ہی یاد آیا کہ آج اس نے مقدس کے ساتھ کیا کیا ہے، جو یاد آنے کے بعد اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ پانی پیے بغیر ہی واپس لیٹ گئی اور کمبل اپنے منہ تک اوڑھ لیا۔ کمرے میں اس قدر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی سنائی دے۔ اس حسین گڑیا نے آریز کے قدموں کی آواز کو سنگار دھان تک جاتے سنا۔ پھر وہاں کچھ دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ واش روم گیا ہے، یہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ واش روم سے شاور لینے کی آواز آ رہی تھی تو اسے علم تھا کہ وہ نہا رہا ہے۔ پھر اس کے واش روم سے نکلنے کی آواز آئی تو زویا نے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ وہ یہی دکھانے والی تھی کہ وہ سو چکی ہے۔ ہلکے ہلکے اس نے خراٹے لینے کی بھی کوشش کی تاکہ مقابل کو یقین ہو جائے کہ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور وہ اسے تنگ نہ کرے اور نہ ہی مقدس کے متعلق کچھ پوچھے۔ بہت دیر تک اس نے خراٹے لینے کا ناٹک جاری رکھا۔ پھر جب کافی دیر گزر گئی اور کانوں کی سماعت سے کوئی آواز نہ ٹکرائی تو ایک آنکھ کھول کر جائزاتی نگاہ پورے کمرے میں ڈالنے کے لیے منہ کمبل سے باہر نکالا۔ اور بس اس کا منہ کمبل سے باہر نکالنا تھا کہ آریز کا خوبصورت چہرہ کسی جن کی طرح اس کے سامنے نمودار ہوا۔ آ! ایک چیخ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس کا دل باہر نکل آنے کو تھا۔ وہ اب دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لیتی گھبرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ مقابل خاموشی سے بغور اسے گہرے گہرے سانس لیتا ہوا دیکھتا رہا۔ کیا؟ وہ اتنی گہری بولتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ زویا صرف اس کی نگاہوں سے پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ ایک ابرو اچکا کر الجھے لہجے میں معصومیت کے ساتھ پوچھنے لگی، اگر سونے کا ناٹک ہو گیا ہو تو اٹھو، کھانا کھاتے ہیں چل کر۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر اب اٹھنے لگا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زویا تیزی سے بولی، ساتھ ہی اس نے واپس کمبل منہ پر اوڑھ لیا تھا۔ زویا آخری بار کہہ رہا ہوں، کھانا کھانے چلو۔ زویا نے پھر اسے کہتے سنا، کہا نا بھوک نہیں ہے۔ اب وہ کمبل منہ سے ہٹا کر ذرا چڑچڑے سے لہجے میں گویا ہوئی، ٹھیک ہے تو کچھ اور کر لیتے ہیں تاکہ بھوک لگ جائے۔ بھرائی اور رومانی آواز میں کہتا وہ اس پر جھک گیا تھا۔ احتجاج کرنے کا موقع بھی کہاں ملا تھا اس نازک لڑکی کو۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ جج صاحبہ ان دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھ سنجیدگی سے استفسار کر رہی تھی۔ اس لمحے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ شدت سے دل چاہا کہ اٹھ کے وہاں سے بھاگ جائے، کہیں بہت دور چلی جائے۔ سب کچھ تباہ ہو رہا تھا، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، اور وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے اس نے کبھی کسی اور کو چاہا ہو جس کے سبب اب اس کے لیے الیان سے خلا لینا آسان ہو، کہ اس سے خلا لی اور اپنے پہلے والے عاشق کے پاس چلی گئی۔ ایسا کچھ نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ اس نے شروع سے صرف ایک ہی شخص سے محبت کی اور وہ الیان تھا، اس کا منگیتر، اور اسی سے شادی کی۔ جب نکاح کے بعد ہاتھ تھاما تھا پہلی دفعہ تو یہی سوچ کے تھاما تھا اس نے کہ وہ اب کبھی نہیں چھوڑے گی اس ہاتھ کو۔ لیکن آج وہ اس تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی جہاں اسے خود اپنے منہ سے کہنا تھا کہ ہاں مجھے یہ رشتہ توڑنا ہے، اور یہ آسان نہیں تھا۔ وہی جانتی ہے وہ کس دل سے اس لمحے یہ جملے ادا کر رہی تھی کہ ہاں جج صاحبہ، مجھے اب اس رشتے کو قائم نہیں رکھنا، مجھے اس آدمی سے علیحدہ کر دیں۔ ان کی خلا ہوئی تھی جو آئزہ کی جانب سے لی گئی تھی۔ آپ لوگوں کی خلا ہو گئی ہے، لیکن 90 دن کا وقت ہے آپ کے پاس۔ آپ چاہیں تو اس میں باہمی رضامندی کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں۔ جج صاحبہ نے خلا نامے پر سائن کرتے ہوئے اپنی بات سنجیدگی سے کہی، جو ان دونوں نے سنی۔ اس کی والدہ یا والد ساتھ نہیں آئے تھے عدالت میں، وہ تنہا آئی تھی، اور تنہا ہی اس نے اس لڑائی کو لڑا تھا، اور اب تنہا ہی واپس لوٹنے والی تھی، اور یہ تنہائی اندر ہی اندر اسے کاٹ رہی تھی۔ اللہ حافظ، کبھی نہ ملنے کے لیے۔ عدالت سے نکلنے کے بعد الیان نے اس کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا،
کیا یہ ستم اعلیٰ ستم نہیں تھا کہ ایک طرف تو خلا کا غم تھا تو دوسری طرف وہ ہرجائی بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ روک رہی تھی۔ کیوں روئے اس ظالم کے آگے جو زندگی بھر کے لیے اسے کھو چکا ہے، لیکن اسے کوئی غم نہیں، اسے کوئی احساس نہیں۔ شاید واقعی اس کی زندگی میں وہ کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں۔ اپنا سب کچھ جس پہ لٹایا تھا، وہ شفاق دل آدمی تو اس سے چھٹکارا حاصل کر کے خوش ہے۔ یہ چیز اس کے دل کو بری طرح توڑ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اپنی جانب اس بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی۔ اللہ حافظ۔ پھر بڑی پورے اعتمادی کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا، وہ بھی اوپر سے لاتے ہوئے، نہ کہ برابر یا نیچے سے۔ کمتر وہ سمجھتا ہے اور یہ اس کی سوچ ہے، ورنہ وہ کمتر نہیں۔ اس کے آگے تو اب کھلا آسمان ہے۔ وہ اب ایک آزاد عورت ہے۔ اپنے سارے خوف اور اندیشوں کو پسے پشت ڈال کر یہاں تک پہنچی ہے وہ۔ اور ایسی عورتیں جو اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہیں، وہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ میں نہیں جانتی معاشرے میں کامیابی کا معیار کیا ہے عورت کے لیے، لیکن میرے نزدیک وہ عورت کامیاب ہے جو خوش ہے، مطمئن ہے اور پروکار انداز میں سر اونچا کیے کھڑی ہے۔ جو کسی سے ہاتھ ملاتی ہے تو اس کا ہاتھ اوپر کی جانب سے آتا ہے۔ جب کسی سے بات کرتی ہے تو اس کی نظر اٹھی رہتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ چلتی ہے تو اس کے شانے جھکتے نہیں ہیں۔ ابھی ان دونوں کا ہاتھ ملا ہوا ہی تھا جب الیان کے سیل پر کال آئی، اور کال آتے ہی اس نے فوراً ہی آئزہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شاید اس ہرجائی کو خبر نہ ہو، لیکن اس ہاتھ کا چھوٹنا بھی وہ محسوس کر رہی تھی۔ ٹکٹ بک کرا دی؟ گڈ، اب بس کچھ گھنٹے اور پھر میں اپنی چھوٹی مرغی کے پاس ہوں گا۔ وہ مڑ کر جانے لگی تھی جب الیان کے چہکتے ہوئے جملے اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائے۔ الیان، وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب واپس مڑی تھی۔ بولو، وہ ابروج کہا کر بولا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن تمہاری چھوٹی مرغی کا نکاح ہو چکا ہے۔ اور آئزہ کا یہ انکشاف الیان کے جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو اسے؟ الیان کے چہرے کی ساری خوشی اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ نہایت منہ بسور کر بولا، بہت اچھے سے، میں تو اس کے شوہر کو بھی جانتی ہوں۔ اسے اب ہنسی آ رہی تھی الیان کی حالت پر۔ مجھے پتا ہے تم یہ سب صرف مجھے تپانے کے لیے کہہ رہی ہو، لیکن فار یور کائنڈ انفارمیشن وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ شادی نہیں کر سکتی کسی اور سے۔ الیان اپنے مغروریت بھرے لہجے میں بھرم سے گویا ہوا۔ اف، کتنی خوش فہمیاں ہیں تمہیں۔ ٹھیک ہے تو جاؤ، ٹکٹ تو بک ہو چکی ہے تمہاری، نیو یارک جا کر خود دیکھ لو۔ الیان اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے نیو یارک کے لفظ کو ہائی لائٹ کیا۔ تمہیں کیسے پتا وہ نیو یارک میں ہے؟ اب وہ نہایت تجسس کے ساتھ سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں آئزہ سچ تو نہیں بول رہی۔ مجھے تو اس کے شوہر کا نام بھی پتا ہے، وہ مسکرا کر بولی، اور وہ مسکراہٹ یقیناً تپا دینے والی تھی۔ مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ پورے اعتمادی سے گویا ہوا۔ کیوں، ہمت نہیں ہے نام پوچھنے کی؟ مقابل دونوں ہاتھ بھرم سے فولڈ کرتی چیلنجنگ لہجے میں بولی۔ جب مجھے پتا ہے یہ سچ ہے ہی نہیں تو پھر میں نام کیوں پوچھوں؟ ٹھیک ہے، نہ پوچھو، لیکن جب وہاں پہنچ کر تمہیں نام پتا چلے تو مجھے کال ضرور کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا دھچکا لگا ہے۔ ایک آنکھ ونک کر زچ کرنے والے انداز میں کہتی وہ اب اکڑ کر چل دی تھی۔ اور ہاں، رونے کے لیے کندھا نہیں دوں گی، سو وہ خود مینیج کر لینا۔ اچانک چلتے چلتے وہ پھر مڑی، جیسے کچھ یاد آیا ہو، اور پھر اس کی جانب دیکھ نہایت بھرم سے بولی۔ آئزہ بس اب اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب الیان کو پتا چلے کہ اس کی چھوٹی مرغی کس کے نکاح میں ہے۔ یقیناً اس لمحے اس کا چہرہ دیکھنے والا ہوگا۔ الیان فتح راجپوت نام ہے میرا، میں رونے نہیں رلانے والوں میں سے ہوں۔ اگر آئزہ خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے سب کے خلاف جا کر خلا کا کیس دائر کیا عدالت میں، تو الیان بھی خاندان کا پہلا لڑکا ہی تھا جس نے اپنی بیوی کو خلا کے لیے عدالت جانے دیا، کیونکہ وہ خود بھی اب یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دل اپنی محبت کے لیے تڑپتا تھا ہر وقت۔ وہ جان گیا تھا یہ نام، یہ دولت، یہ عیش و عشرت کی زندگی، یہ ساری آسائشیں اسے سکون نہیں دے سکتی، اسے خوشی نہیں دے سکتی۔
وہ خوشی اور وہ سکون جو اسے نور کے پہلو میں ملتا تھا، جو اسے نور کے قرب میں ملتا تھا، جس کے لیے اس کی روح تڑپتی ہے، بلکتی ہے، منتیں کرتی ہے۔ وہ بس نور کے پاس واپس چلا جانا چاہتا تھا، اور اس بار ارادہ اس سے نکاح کر کے اپنی بیوی بنا کر لانے کا تھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ زویا، مقدس غائب ہے 2 دنوں سے، کیا تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اف، زویا از مائی فیوریٹ، اور ایک ریزن ہے کہ وہ کیوں فیوریٹ ہے، مطلب وہ دبنگ لڑکی شیرنی کی طرح جب وہ اگلے بندے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے نا، تو کیا مزہ آتا ہے۔ بیسٹ فیمیل کریکٹر اس ناول کی صرف زویا ہے یار، شیر کی شیرنی ہے وہ۔ اتنا مجھے اچھا لگا نا جب آج اس نے اس کو کنفرنٹ کیا اور اس کو اس کی اوقات یاد دلائی مقدس کی، تو بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی، بہت زیادہ اچھی تھی۔ اور یہ الیان، اللہ، اس آدمی کو مجھے شروع سے یہ پسند نہیں ہے، اور اب تو خیر اور بھی زیادہ برا لگنے لگ گیا ہے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آئزہ جو ہے وہ ایز اے سنگل فیمیل ہی رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مرد کے ساتھ رہو تو یا آپ آگے جا سکتے ہو، آپ اکیلے بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ وہ پڑھی لکھی عورت ہے، اینڈ اس نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے۔ تو مجھے تو آج کی ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ریویوز دیں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیا کریں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔